بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ سزا ہے سو اس کو چکھو، اور یہ کہ کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ پچھلی آیہ کریمہ میں تھا کہ وَمَن یُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ العقاب، جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ جو بھی جہاں بھی جتنی بھی مخالفت کرتا ہے، مخالفت کا ثمر یا اس پر جو پھل لگتا ہے وہ عذاب الہی ہے۔ آگے ارشاد ہے ذالکم فذوقوہ، یہ سزا ہے اس کو چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یقیناً کافروں کے لیے تو دوزخ کا عذاب ہے۔ تو یہاں دو سزاؤں کا ذکر ہے، ایک ہے مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے۔ آپ نے جو فرمایا یا وہ قرآن ہے یا حدیث ہے۔ حدیث پاک جو ہے یہ بھی کلام اللہ کا ہے، وہی ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور قرآن بھی وہی ہے، اس میں مفاہیم بھی اور الفاظ بھی اللہ کریم کے ہیں۔ اس لیے قرآن کو وہی مطلب اور حدیث کو وہی غیر مطلب کہا جاتا ہے۔ اب یہاں دو طرح کی مخالفتوں کا ذکر ہے، یعنی کفار کا تو ذکر آخر میں چلا گیا کہ بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اب کافر تو ایک سائڈ پہ ہو گئے، پیچھے وہ لوگ رہ گئے جو دعوی ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، مومن یا کافر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملۃ واحدہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفر ایک ہی ملت ہے، اس کی اقسام الگ ہیں، کوئی شرک میں مبتلا ہے، کوئی کسی طرح کے کفر میں مبتلا ہے، کسی نے کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی آگ کی، کوئی چاند تاروں کی، لیکن بنیادی طور پر من حیث القوم من حیث الملت سارا کفر ایک ہی ہے۔
تو وہ سارا کفر تو اس الگ جملے میں آ گیا، ان للکافرین عذاب النار، کہ بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ دوزخ کا عذاب جس کے لیے مقدر ہو جاتا ہے، تو چونکہ آخرت اصل ہے، باقی رہنے والی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا عارضی ہے، وقتی ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی۔ تو آخرت کا عکس یا پرتو دنیا پہ پڑتا ہے۔ جس کے حصے میں دوزخ آ گئی اور جو کفر اور شرک میں مبتلا ہو گیا، وہ دنیا میں کبھی آسودہ حال نہیں رہ سکتا، کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی دکھ اسے چمٹا رہتا ہے، خواہ وہ حکمران بن جائے، بادشاہ بن جائے، امیر ترین آدمی ہو، غریب ہو، فقیر ہو۔ دوزخ کے جو اثرات ہیں وہ اس کی زندگی کی پہ پڑتے رہتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہمیشہ پریشان حال رہتا ہے، دکھی رہتا ہے، زندگی دنیا میں بھی دکھوں میں کاٹتا ہے اور موت کے بعد دوزخ کے عذاب میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ دعوے ایمان بھی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مخالفت بھی کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے؟ تو یہ ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں۔ یہ سارے کام کیا ہے؟ خلاف شریعت جتنے کام ہیں یہ مخالفت پیغمبر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، اور اس پہ سزا کا مرتب ہونا یقینی ہے۔ گندم از گندم بروید، جو ز جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ شاعر کہتا ہے کہ گندم بیجو گے گندم پیدا ہوگی، جو بیجو گے جو کی فصل اگے گی، جو عمل کرتے ہو اس کے نتیجے سے غافل مت ہو جاؤ، برائی کر کے اچھا نتیجہ حاصل کرنے کی امید نہ رکھو۔ اور برائی کیا ہے؟ ہر وہ فعل، ہر وہ قول برائی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہے، آپ کے ارشادات عالیہ کے خلاف۔ تو اس پہ سزائیں مرتب ہوتی ہیں۔ ہم اگر اپنا جائزہ لیں، ہماری ایک عادت ہے کہ ہم دوسروں کا تجزیہ کرتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ساری زندگی یہ نہیں سوچتے کہ میں خود کیا کر رہا ہوں۔ ہم من حیث القوم چور بن گئے ہیں، سود خوار بن گئے ہیں، بدکار ہو گئے ہیں۔ اس بدکاری، چوری، سود خواری کی کتنی قیمت چکا رہے ہیں ہم، کہ نہ گھروں میں محفوظ ہیں، نہ بازاروں میں محفوظ ہیں، نہ عدالتوں میں محفوظ ہیں، نہ تھانوں میں محفوظ ہیں، جہاں جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ مساجد میں بم پھٹ رہے ہیں، نمازی شہید ہو رہے ہیں، مساجد شہید ہو رہی ہیں۔ یعنی ایک طوفان ہے تباہی کا جس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ گھر سے بندہ نکلتا ہے، پھر کوئی ضمانت نہیں کہ وہ واپس پہنچے گا نہیں پہنچے گا۔ سبزی خریدنے جاتا ہے، مارا جاتا ہے، سودا خریدنے جاتا ہے، مارا جاتا ہے، مزدوری کرنے جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور ایک بڑا آسان سا جملہ ہے کہ نامعلوم افراد نے مار دیا۔ پورے ملک کی آبادی جو بالغ ہے، سب کے پاس ان کے شناختی کارڈ بھی ہیں۔ ملک سے کوئی باہر جاتا ہے تو اس پر مہر لگتی ہے ایگزٹ کی، آن ریکارڈ آ جاتا ہے کہ فلاں بندہ ملک سے باہر گیا۔ کوئی واپس ملک میں آتا ہے تو اسے
داخل ملک میں کرتے ہوئے پھر داخلے کی مہر لگاتے ہیں، تو یہ نامعلوم کدھر سے آ جاتے ہیں؟ جب ایک ایک فرد کا شناختی کارڈ ہے تو یہ نامعلوم کہاں سے آ گئے؟ کوئی پکڑے ہی نہیں جاتا، جتنی وارداتیں ہوتی ہیں نامعلوم افراد نے کہا پتہ نہیں وہ نامعلوم کہاں رہتے ہیں، وہ کس قسم کی مخلوق ہیں، وہ کہاں سے آ گئے۔ تو یہ ساری مصیبتیں کیا ہیں؟ ہمارے سیاستدانوں نے تو اس کا یہ حل ڈھونڈا ہے کہ زرداری کو نکال دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زرداری بھی چلا جائے گا، چلو اگر 3.5 سال گزر گئے ہیں تو 5 سالہ دور ہے، 1.5 سال اور بھی اس دھکا مکی میں گزر جائے گا۔ لیکن کیا زرداری کے جانے سے سب کچھ سدھر جائے گا، یا جو زرداری کے بعد آئیں گے اور جو جلسے کر رہے ہیں، کیا انہیں پہلے کبھی حکومتیں نہیں ملیں؟ ان کے عہد میں کون سا انصاف تھا؟ جب یہ حکمران تھے تو کتنا کام عدالتیں کر رہی تھیں، اور کون سا انصاف تھا، اور کس بندے کو انصاف مل رہا تھا؟ کیا ان کے عہد میں سود رائج نہیں تھا؟ کیا ان کے عہد میں ڈاکے اور چوریاں نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کے عہد میں کسی غریب کو انصاف ملتا تھا؟ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ حکومت چلی جائے، وہ حکومت آ جائے، یا زرداری چلا جائے، نواز شریف آ جائے، یا عمران خان آ جائے۔ کسی کے آنے جانے سے تب تک کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنا کردار تبدیل نہیں کرتے۔ ہمیں قوم کو، ملک کو، لوگوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بنیادی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ جو کلمہ حق ہم پڑھتے ہیں اسے اپنائیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ نفع کی امید یا نقصان کے ڈر سے کسی کی اطاعت کرنا عبادت ہے، کہ اس سے مجھے نفع ہوگا میں اس کی بات مانوں، یا نہیں مانوں گا تو میرا نقصان ہوگا، یہ عبادت ہے۔ نفع کی امید یا نقصان کے ڈر سے کسی کی اطاعت کرنا عبادت ہے۔ ہم بندے کی اطاعت کرتے ہیں کہ یہ ناراض ہو گیا تو میرا یہ بگڑ جائے گا، یہ راضی ہوگا تو مجھے، اور یہ سارے ہمارے وہم ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی بات مانی جاتی ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے، پھر وہی معبود ہو جاتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ تو خواہشات تو کبھی مجسم نہیں ہوتی کہ خواہشات کا بت بنا کر سجدے کیے جائیں، خواہشات کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور جب اللہ کے مقابلے میں ذاتی خواہش کی اطاعت کی تو اللہ نے اسے شرک قرار دیا کہ اس نے تو میری عبادت تو یہ نہیں کرتا، اس نے تو اپنی خواہش کو معبود بنایا، اپنی خواہشات کی عبادت کرتا ہے۔ تو اس مثبت تبدیلی کے لیے میں بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوں، آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں، اور ساری قوم کا ہر فرد ذمہ دار ہے۔ ہم سب کو خلوص دل سے اللہ سے معافی طلب کرنا چاہیے، بخشش طلب کرنا چاہیے، اور بخشش کا راستہ ہے توبہ۔ جو غلطیاں ہم کر چکے ہیں اس سے توبہ کریں، آئندہ کے لیے اس سے باز آ جائیں، اور اللہ سے کرم چاہیں تو وہ خود ہی بدل دے گا۔ اچھے حکمران آ جائیں گے، نیک لوگ آگے آ جائیں گے، منصف آ جائیں گے، عادل آ جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے کردار کا تقاضا ہوا کہ ہم پر اللہ رحم فرمائے، اگر ہم گندم بیجیں گے تو گندم پیدا ہوگی، ورنہ ان سیاسی اکھاڑوں میں ایک چلا جائے گا، دوسرا آ جائے گا، وہ چلا جائے گا، تیسرا آ جائے گا۔ تو یہ تو ہم گزشتہ پون صدی سے دیکھ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، لیکن ہمارا حال ہر آنے والے دن پہلے سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ ملک تقسیم ہوا، لوگوں کا کردار کچھ بہتر تھا، حالات اچھے تھے۔ 65 میں جنگ ہوئی، لوگوں کا کردار اچھا تھا۔
نتائج اچھے نکلے. لوگ خالی گھر چھوڑ کے چلے گئے شہروں میں جہاں بمبارڈمنٹ ہوئی، واپس آئے تو کھلے گھروں میں کسی نے چوری نہیں کی تھی، سامان پڑا تھا، گھر آباد تھے، پڑے تھے. تب سے اب تک کتنا فاصلہ ہو چکا ہے. تو برائی پر کبھی اچھا نتیجہ مرتب نہیں ہوتا. لہذا اگر ہمیں اس دنیا میں بھی سکون چاہیے اور اگلی دنیا میں بھی چاہیے تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا. اطاعت اس بات کو نہیں کہتے کہ ہم اس حکم سن کر بہانے بنانے لگ جائیں اور جرا شروع کر دیں. اطاعت کا مطلب ہے کہ جب حضور کا حکم پتہ چلے تو پورے خلوص اور پوری خوش دلی سے اس کی تعمیل میں لگ جائے. ذالکم فذوقوہ، یہ سزا ہے اس بات کی کہ تم میرے نبی کی اطاعت میں کوتاہی کرتے ہو. یہ اس کے نتائج ہیں. فذوقوہ، چکھو اسے، بھگتو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور جو کفری کر دیتے ہیں، جو میرے نبی کے ارشاد کا انکار ہی کر دیتے ہیں، جو دعوت اللہ کو ٹھکرا دیتے ہیں، جو کفر میں پڑ گئے، جنہوں نے انکار کر دیا، فرمایا وہ تو ہیں ہی دوزخ کے رہنے والے. وہ تو اس دنیا میں رہیں یا اس دنیا میں رہیں، وہ تو دوزخی ہیں. یہاں بھی جلتے بھنتے ہی رہیں گے اور وہاں بھی دوزخ کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے. بات تو ان لوگوں کی ہو رہی ہے جنہیں دعوی اطاعت ہے لیکن عملاً اطاعت نہیں کرتے. دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن عملاً حکم تسلیم نہیں کرتے. وہ بھی بھگتیں گے. یہاں اگر عذاب ہو رہا ہے تو قبر میں جا کے کیا ہوگا؟ اللہ کریم توبہ کی توفیق دیں اور معاف فرمائیں. پھر آگے قانون ارشاد فرما دیا کہ مخالفت پیغمبر کو معمولی نہ سمجھو، یا حضور کی نافرمانی کو معمولی بات نہ سمجھا جائے. تو اب ان لوگوں کی بات کی، یہ آیات مبارکہ قرآن کا نزول خاص ہے لیکن اس کا حکم قیامت تک کے لیے ہے. تو ان آیات مبارکہ کا نزول خاص ہے. یہ ان صحابہ اور ان جانثاروں کے بارے نازل ہوئیں جنہوں نے بدر و احد میں داد شجاعت دی، جانیں نچھاور کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں اور سرایہ میں شریک رہے. حکم ہو رہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اے ایمان والو، جب کافروں سے دو بدو مقابلہ آ جائے پیٹ پھیر کر مت بھاگو. یاد رکھیں یہ لوگ وہ ہیں جو قرآن کے مثالی مسلمان ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنہوں نے قرآن سیکھا، سمجھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کیا اور حضور نے ان کے عمل کی تصدیق فرمائی. یہ قرآن کے مثالی مسلمان ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. حکم ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر کفار سے دو بدو مقابلہ ہو جائے فلا تولوہم الادبار، تو پھر پیٹ پھیر کر مت جاؤ. جنگ میں قتل کا، جان کے جانے کا اندیشہ ہے اور کوئی بھاگ کر جان بچانا چاہتا ہے، فرمایا ایسا مت کرو. کیونکہ اگر کوئی ایسا کرے گا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اگر کوئی ایسا کرے گا، پیٹھ پھیرے گا اس دن، سوائے اس کے کہ وہ پیترا بدلے یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہتا ہو، جنگی چال کے علاوہ. جنگی چال ہے
کہ اس طرف سے نہیں اس طرف سے حملہ کروں، یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤں، یہاں سے آگے ہو جاؤں، تو جنگی چال میں آگے پیچھے ہونا یا دوسرے ساتھیوں سے جا ملنا یا پیترا بدل کرنا وہ اور بات ہے. لیکن اگر کوئی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے تو یا اللہ یہ لوگ تو بڑے کامل ہیں. فرمایا اگر یہ بھی جان بچانے کے لیے بھاگیں گے فقط باؤ بغضب من اللہ، تو انہوں نے یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائیں گے. وَمَأْوَاهُ جہنم، جو بھاگے گا وہ دوزخ میں جائے گا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری جگہ ہے. یہ قانون ایسے ہی ارشاد ہو رہا ہے جیسے آپ ملک میں کوئی قانون بنائیں اور ساتھ یہ شرط لگا دیں کہ اگر صدر بھی ایسا کرے گا، وزیر اعظم بھی ایسا کرے گا تو اس کو بھی یہ سزا دی جائے گی. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پورے ملک کا کوئی شہری اس سے مستثنا نہیں ہے. تو یہاں رب کریم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے براہ راست شاگرد، آپ سے تربیت یافتہ اور انوارات نبوت سے جن کے سینے منور ہیں، اور جو ساری امتوں میں افضل ترین لوگ ہیں، جس طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام اور سب انبیاء میں آپ کی فضیلت ہے، اسی طرح آپ کی امت کی تمام امتوں میں فضیلت ہے، اور اسی طرح آپ کے صحابہ کبار کی تمام صحابہ کرام جو انبیاء کے ساتھ ہوئے ان میں اسی طرح ان کی فضیلت ہے. فرمایا یہ عظیم لوگ بھی اگر جان بچانے کے لیے میدان سے بھاگیں گے تو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے. تو پھر ماں و شما کی حیثیت کیا ہے کہ ہم وقتی لذت کے لیے، چند روپوں کے لیے، دنیا کی اغراض کے لیے حضور کی اطاعت چھوڑ دیں اور دوسری طرف چلے جائیں تو اس پر کیا مرتب ہوگا. یہ صرف میدان جنگ کی بات نہیں، میدان جنگ کی بات تو اللہ نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ وہ بڑا سخت موقع ہوتا ہے. جب آتش و آن کی بارش ہو رہی ہو اور آپ کے سامنے وجودوں کے پرخچے اڑ رہے ہوں اور خطرہ ہو کہ میری بھی باری آئی، تو فرمایا جو بھاگ اٹھے گا تو اس نے گویا جو بھاگے گا اس نے یہ تجویز رکھی کہ اس طرح تو میں مارا جاؤں گا، بھاگ جاؤں تو بچ جاؤں گا. یعنی اللہ کو بچانے اور مارنے والا سمجھنے کی بجائے اس نے اپنی تجویز کو بچنے کا ذریعہ سمجھا. فرمایا دوزخ میں جائے گا، عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے گا. اور اصول یہ قیامت تک بن گیا کہ میدان جہاد سے جو جان بچانے کے لیے بھاگے گا اس کا سارا کیا کرایا، ساری عمر کی نمازیں، روزے، حج، عمرے جو اس نے کیے ہوئے تھے، صدقات خیرات جو دی ہوئی تھی، عبادتیں جو کی، سب ضائع گئیں. غضب الہی کا مستحق ٹھہرا اور جہنم میں جائے گا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے اور رواجوں اور رسومات پر عمل کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ سوچنے کا تکلف نہیں کیا کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا اس کی حضور نے اجازت دی ہے یا اس سے روکا ہے، اور اگر روکا ہے تو میں نہ کروں. جس کو یہ پتہ بھی چلے نا یہ جائز نہیں ہے، وہ آگے سے ہیلے کرتا ہے، بہانے کرتا ہے. اور ہم کس قدر برائی میں لتھڑ چکے ہیں، غرق ہو چکے ہیں، اس کا اندازہ آسان نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ سوائے ان نفوس قدسیہ کو جن کو اللہ نے بچایا ہو کوئی اس ملک میں سود سے بچا ہوا. بینکوں سے سود لیتے ہیں، ڈاکخانے سے لیتے ہیں،
آپس میں لین دین کرتے ہیں تو سود لیتے ہیں۔ وہ زمانہ گیا جب دوست دوستوں کو قرض دے دیتے تھے یا رشتہ دار رشتہ داروں کو، اب اکثریت سود پہ دیتی ہے۔ اور خود صرف یہ ایک جرم سود کھانا، اللہ نے فرمایا جو سود سے باز نہیں آتا اس کی میرے اور میرے رسول کے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہے۔ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم سود نہیں چھوڑتے۔ ہمارے معاشرے میں سود کو برائی سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ یعنی ایک تو بندہ گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو جرم کو جرم تو سمجھے تو وہ فسق ہے، گناہ ہے، لیکن حرام کو حلال سمجھنا تو کفر ہے۔ ناجائز کو جائز سمجھ لینا، حرام کو حلال سمجھ لینا، یہ تو کفر ہے۔ تو پھر جب اللہ سے ہم جنگ کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہی جو ہمارا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا بڑے مقرب لوگ تھے وہ۔ آگے ان کی تعریف فرمائیے کہ وہ لوگ کیسے تھے۔ اس آیہ کریمہ میں اپنا قانون بیان فرمایا ہے کہ اگر میرے بہت ہی مقرب بندے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم اور صحابی اگر میدان جنگ میں کفار سے روبرو مقابلہ آ گیا اور وہ جان بچانے کے لیے ان میں سے کوئی بھاگتا ہے تو وہ میرے غضب کا شکار ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ تم کس باغ کی مولی ہو، تم کس کھیت کی مولی ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ میرے نبی کی مخالفت کرتے ہو۔ اگلی آیہ کریمہ میں ان کی عظمت بیان فرمائے کہ وہ کیسے لوگ تھے جن پر یہ حکم نازل ہو رہا ہے کہ اگر تم بھی جان بچانے کے لیے بھاگو گے تو غضب الہی کا شکار ہو کر دوزخ کہیں دن بن جاؤ گے۔ جو ماریں تم نے مکہ مکرمہ میں کھائیں، جو تکلیفیں ہجرت میں اٹھائیں، اور جو اب کفار کے مقابلے میں کہا جو عبادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کی، آپ کی امامت میں جو نمازیں ادا کی، آپ کے ساتھ جو روزے رکھے، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ تو ہمارے پاس ہے کیا کہ ہم پھر مخالفت پیغمبر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ لوگ تھے کیا؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، فرمایا وہ لوگ فنائے تام کے حامل تھے، وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ لوگ تھے جن کے بارے حدیث قدسی میں ہے کہ میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی نظر بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اس کے اعضاء و جوارح اس قدر احکام الہی کے تابع ہو جاتے ہیں کہ اس کا ہر عضو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ فنا تام جسے کہتے ہیں، مکمل طور پر فنا فی اللہ، یہ صحابہ کو حاصل تھی اور قرآن گواہی دے رہا ہے۔ آج بھی میں بھی مراقبہ کرتا ہوں فنا کا، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی کیا سند ہے کہ ہمیں فنا حاصل ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کے فنا تام کی گواہی خود اللہ کریم دے رہے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ وہ تھے کہ انہوں نے کافروں کو قتل نہیں کیا، جب انہوں نے قتل کیا وَلَكِنَّ اللَّهَ، ان کو تو اللہ نے قتل کیا، ہاتھ ان کا تھا، تلوار ان کی تھی، بازو ان کا حرکت میں آیا، لیکن وہ فعل تو اللہ کا تھا جو ان کے ہاتھ پہ صادر ہوا۔ یعنی ان کی ذات مٹ چکی ہے بارگاہ الہی میں، انہیں فنا تام حاصل ہے۔ انہوں نے اگر کسی کافر کو قتل کیا تو انہوں نے نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے میں نے کیا، وہاں میں تھا، ان کا بازو نہیں تھا میرا بازو تھا، ان کا ہاتھ نہیں تھا میرا ہاتھ تھا، تلوار ان کی نہیں تھی میری تھی۔ تو فنا تام کا پتہ چلا کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ یہ میری ذات میں فنا ہو چکے تھے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ یوں سمجھو میں نے کیا ہے، ان کا الگ وجود نہیں ہے۔
اگر یہ بھی میرے نبی کی نافرمانی کریں تو انہیں میرے غضب کا شکار ہو کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ تم کس کھیت کی مولی ہو کہ محمد الرسول اللہ کی مخالفت کرتے ہو؟ تمہارے پلے کیا ہے کہ تم نافرمانی کرتے ہو نبی کی، اور تم بدعات اور رسومات اور رواجات پہ عمل کرتے ہو، سنت کو چھوڑ دیتے ہو۔ فرمایا یہی مقام تھا میرے حبیب کا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وما رمیت اذ رمیت، آپ نے ریت نہیں پھینکی جب آپ نے ریت پھینکی تھی۔ جب دونوں لشکر بدر میں آمنے سامنے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مٹھی ریت پھینکی کفار کی طرف، ایک قلب لشکر کی طرف، ایک میمنہ کی طرف، ایک میسرہ کی طرف۔ لشکر کے 3 حصے ہوتے تھے، ایک قلب درمیان میں، دائیں بائیں میمنہ میسرہ کہلاتے تھے۔ تو تینوں صفوں کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مٹھی ریت پھینکی، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ کوئی کافر ایسا نہیں تھا، کوئی اہل مکہ کے لشکر کا ایسا بندہ نہیں تھا جس کے منہ پر وہ ریت نہ لگی ہو یا اس کی آنکھوں میں نہ گئی ہو۔ اللہ کہیں فرماتے ہیں میرے حبیب آپ نے ریت نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، یعنی پھینکی آپ نے ہی، فعل آپ کے دست مبارک سے صادر ہوا، لیکن وہ فعل آپ کا نہیں تھا، اللہ فرماتا ہے میرا تھا۔ یہ ہے فنائے تام۔ وما رمیت اذ رمیت، جب آپ نے ریت پھینکی آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، وہ ریت تو اللہ نے پھینکی، یعنی آپ کا ہاتھ مبارک حرکت میں آیا، آپ کا بازو مبارک حرکت میں آیا، آپ نے ارادہ فرمایا، آپ نے پھینکی، لیکن یہ سب کچھ کیا تھا؟ آپ کے دست مبارک سے صادر ہوا، فعل اللہ فرماتا ہے میرا تھا۔ اسے کہتے ہیں فنائے تام، فنا فی اللہ۔ اور فنا فی الرسول سے یہ مراد ہوتا ہے کہ اس بندے کی ہر حرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہو جائے، یہ مفہوم ہوتا ہے فنا فی الرسول کا۔ اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، کاروبار، دوستی دشمنی، لین دین، سارے معاملات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو، فرمان ہو جائیں، یہ ہے فنا فی الرسول، اور یہ ہے فنا فی اللہ۔ اور یہ مقام ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ مقام ہے بطفیل محمد الرسول اللہ خدام نبوت کا، صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور فرمایا ہم نے یہ انعام اس لیے کیے کہ اپنے مومن اور اپنے ایماندار بندوں، آپ کے خدام اور صحابہ پر احسان کر کے انہیں آزما لیں۔ اللہ کے آزمانے کے بھی بڑے طریقے ہیں، اور ہر سانس ایک آزمائش۔ اللہ اللہ اللہ، اگر اس سانس میں اللہ کا نام ہے تو آپ کامیاب ہیں، غافل ہے تو ہم ناکام ہیں۔ ہر سانس کی آمد و شد۔ وہ صوفیہ کہتے ہیں نا، جو دم غافل سو دم کافر۔ غفلت میں سانس بھی لیا، اللہ کریم کی یاد نہ رہی تو وہ بھی ناشکری میں گیا، کردار تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو فرمایا جب ہم احسان بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ اپنی پارسائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، یا اپنی بزرگی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، یا میرا احسان مانتا ہے۔ کسی کی دعا قبول ہو جاتی ہے، کسی سے کوئی اور کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، یا کہتا ہے نہیں یہ سب اللہ کا کیا ہے، میں تو ایک عاجز بندہ ہوں۔
تو فرمایا ہم نے بھی بدر میں جتنے احسان کیے، فرشتے نازل فرما دیے کافروں کو مارنے کے لیے، مومنین کو پانی کی ضرورت تھی، آسمان سے بارش برسا دی، اور پوری بہت تجلیات باری سے سکینہ سکون دلوں پر نازل کر دیا اور بہت بڑی فتح عطا کی۔ لیکن یہ احسان بھی ایک آزمائش ہی تھا کہ اس کے بعد یہ عظمت میری طرف منسلک کرتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، اور یقین رکھو اللہ کریم سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، جو بھی تمہارے منہ سے نکلتا ہے خیال رکھو اللہ کریم بھی سن رہے ہیں، اور جو حرکت بھی کرتے ہو یہ بھی یاد رکھو اللہ کریم بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں صحابہ کرام کی تعریف کی بھی حد کر دی۔ اللہ نے بتایا کہ یہ وہ بندے ہیں جنہیں بطفیل نبی کریم فنائے تام حاصل ہے، جنہوں نے جانیں دے دیں اور اف تک نہیں کی، لیکن اگر یہ بھی جان بچانے کے لیے بھاگتے یا میرے نبی کی غلامی چھوڑتے یا میرے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تو سارے مقامات ان کے سلب ہو جاتے، غضب الہی کا شکار ہو جاتے، جہنم میں چلے جاتے۔ تو پھر ان کے مقابلے میں تم اپنی حیثیت دیکھو، تم ہو کیا جو مخالفت پیغمبر کر رہے ہو؟ اپنے کردار کو دیکھو، تمہارے کس کام میں اطاعت کا پہلو ہے؟ ذالکم وان اللہ محن کید الکافرین، فرمایا یہ بات ہو چکی، ہمیشہ یاد رکھو نافرمانوں اور کافروں کی جو تدبیریں ہوتی ہیں اللہ انہیں ناکام کر دیتے۔ سبحان اللہ، کس انداز سے ارشاد فرمایا کہ نبی کی مخالفت تو کافروں کا کام ہے، کلمہ پڑھنے اور ایمان کی شہادت سے بہرہوار ہونے کے بعد مخالفت کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ مومن کیوں مخالفت کرے اپنے رسول کی؟ یہ تو کافروں کا کام ہے۔ اور کافروں نے بعثت کے دن سے لے کر آج تک پورا زور لگا لیا اسلام کو مٹانے کا، حضور کی دعوت کو ختم کرنے کا، حضور کی دعوت کو مسخ کرنے کا، جھوٹے نبی پیدا کر کے دیکھ لیے، جھوٹی کتابیں چھاپ کے دیکھ لی، کون سا ہیلا ہے جو انہوں نے نہیں کیا، لیکن اللہ قادر ہے ان کی ہر تجویز اور ہر تدبیر کو ضائع کر دیا، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ تو اگر ساری دنیا کا کفر مل کر اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو بندے اپنی حیثیت دیکھ، تو مخالفت کر کے دینی احکام کی کیا بگاڑ لے گا، کیا تیر مار لے گا؟ اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، میرے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، میرے اطاعت گزار بندوں کا کچھ نہیں بگڑے گا تو مخالفت کرنے والوں ہی کا بگڑے گا۔ لہذا اپنا احساس کرو، تبدیلی اپنے آپ سے شروع کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ جو برائیاں ہو چکی ہیں ان کو ہم لوٹا نہیں سکتے، اللہ سے معافی طلب کر سکتے ہیں لیکن چھوڑ سکتے ہیں۔ آئندہ گناہ، توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی جائے اسے آئندہ دہرایا نہ جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کریم معاف کرنے والے ہیں، حالات آج بھی بدل سکتے ہیں، ملک آج بھی آباد ہو سکتا ہے، ہمیں آج بھی امن نصیب ہو سکتا ہے، لیکن دامان رسالت پناہی میں حضور کی مخالفت کر کے بد سے بدتر حالات ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کریم ہماری توبہ قبول فرمائے، ہمیں معاف فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔